معزز دوستوں، آج 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہندوستان میں ایسے لاکھوں افراد پائے جاتے ہیں جو اپنے تن پر کپڑے کا ایک ٹکڑا تک نہیں رکھتے۔ دوستوں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ لوگ افریقہ کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ تو دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی حالت میں میڈیا پر انٹرویو دیتے بھی ملیں گے، سڑکوں پر گھومتے پھرتے روٹین کے کام بھی اسی حالت میں کرتے ملیں گے۔ ان لوگوں کے نزدیک جتنی دیر آپ ننگے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق انسان اس دنیا میں ننگا آیا ہے اور ننگا ہی جائے گا۔ اس لیے یہ لوگ ننگے رہنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو کوئی دوسرا انسان روکتا ٹوکتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ ایسا کام اپنے دھرم کو فالو کرنے کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کا کانسٹیٹیوشن ہر انسان کو اپنا دھرم پوری طرح سے فالو کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوستوں، میں بات کر رہا ہوں جین دھرم کی۔ جین دھرم کی گنتی اس وقت دنیا میں موجود قدیم ترین مذاہب میں کی جاتی ہے۔ جین مت، جو جین شاشن اور جین دھرم کے ناموں سے بھی معروف ہے، ایک غیر توحیدی بھارتی مذہب ہے۔ لفظ جین مت سنسکرت کے ایک لفظ جین سے لیا گیا ہے جس کے معنی فاتح ہیں۔ جین مت کے بخشوں میں جذبات اور جسمانی آسائشوں کے حصول کے درمیان جو معرکہ جاری رہتا ہے، یہ لفظ دراصل اسی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جس شخص نے اپنے جذبات اور نفس پر فتح حاصل کر لی، وہ فاتح سمجھا جاتا ہے۔ جین مت کی بنیاد کب کس نے کہاں پر رکھی، اس بارے میں ماہرین آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ جین گرنتھوں کے مطابق 527 قبل مسیح سے قبل وردھمان مہاویر نے نروان حاصل کیا تھا۔ روایتی طور پر جین مت کے پیروکار اپنے مذہب کی ابتدا ان 24 تیرتھنکروں کے سلسلے کو قرار دیتے ہیں، جن میں پہلا تیرتھنکر رشبھ دیو اور آخری مہاویر تھے۔ جین مت کے پیروکار یہ یقین رکھتے ہیں کہ جین مت ابدی اور لافانی ہے۔ یہ اسی وقت سے ہے جب سے دنیا بنی ہے اور تب تک رہے گا جب تک دنیا باقی ہے۔ جین مت کے لوگ مہاویر کو آخری دیوتا مانتے ہیں۔ جین مت کے مطابق ان کے آخری تیرتھنکر مہاویر کا جنم 600 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل ہوا تھا۔ مہاویرا کا اصلی نام وردھمان تھا اور ان کا تعلق ایک شاہی گھرانے سے تھا، مگر جب یہ 30 سال کی عمر تک پہنچے تب یہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگے تھے، اور ان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ تھی ہماری سوسائٹی۔ مہاویر سوسائٹی میں موجود فرق، مثلاً امیری غریبی، اونچ نیچ، ذات پات کے فرق کو دیکھ کر کافی پریشان رہا کرتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی پریشانی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک دن انہوں نے اپنا سارا مال و دولت، سلطنت اور اپنی شاہی زندگی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، مہاویر اپنی شاہی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جس وقت آپ جنگل کے لیے نکلے تھے اس وقت آپ کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ موجود تھی، اور اگلے کئی سالوں تک آپ انہی جنگلات اور ویرانوں میں بھٹکتے رہے۔ آپ کے جسم پر موجود لنگوٹ بھی کچھ ہی عرصہ آپ کے جسم پر رہی، پھر آپ نے پوری طرح بنا کپڑوں کے ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ مہاویر کی ایسی حالت دیکھ کر لوگ آپ پر ظلم و ستم کرتے تھے اور آوازیں کستے اور پتھروں سے مارتے تھے، مگر مہاویرا پر دنیا کے اس ظلم و ستم کا کبھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی آگے چل کر وردھمان کو مہاویرا کا خطاب ملا۔ مہاویر کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ بہادر۔ دوستو، مہاویرا نے 13 سال کی سخت ریاضت کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کو کیول گیان حاصل ہو گیا ہے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ہندوستان میں جین دھرم کا پرچار بھی شروع کر دیا تھا، اور ہندوستانی لوگوں نے بھی ان کو ان کی سخت ریاضت کی وجہ سے ملی کامیابی پر جنا کا لقب دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے فاتح۔ آگے چل کر لفظ جنا ہی جین میں تبدیل ہوا۔ دوستو، مہاویرا نے تقریباً 30 سال جین مت کا پرچار کیا تھا، اور اس کے بعد 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک جین مت ہندوستانی ریاستوں اور مملکتوں کا سرکاری مذہب رہا۔ 8ویں صدی عیسوی سے جین مت کی شہرت اور اشاعت میں کمی آنے لگی، جس میں اس خطے کے سیاسی ماحول نے بھی اثر ڈالا تھا۔ جین مت کسی بھی جاندار کی جان لینے کو سخت گناہ سمجھتا ہے، اب چاہے وہ جاندار بڑے جانور ہوں یا کوئی چھوٹا موٹا کیڑا ہو۔ ایون جین مت میں درختوں کو کاٹنا بھی سخت منع ہے۔ دوستو، جین مت 2 فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک دفعہ نارتھ انڈیا میں سوکھا یعنی قحط پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے جین دھرم کے ایک بہت بڑے گروپ نے ساؤتھ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ جو گروپ ساؤتھ انڈیا موو کر گیا، اس گروپ کو دگمبر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی وہ گروپ ہے جو اکثر بنا کپڑوں کے نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے
عقیدے کے مطابق انسان دنیا میں ننگا آیا ہے اور اس دنیا سے ننگا ہی جائے گا، تو اس لیے نیچرل حالت میں رہنا بہتر اور باعث ثواب ہے، اور مہاویر بھی بنا کپڑوں کے ہی رہا کرتے تھے۔ مگر جو فرقہ نارتھ میں ہی رہ گیا تھا اسے شویتامبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے جو ہمیں اکثر سفید کپڑوں میں نظر آتا ہے، اور یہ لوگ نہ صرف خود سفید کپڑے میں رہتے ہیں بلکہ یہ لوگ اپنی مورتیوں پر بھی سفید چادر ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ سفید رنگ کے کپڑے سے اپنے منہ کو بھی کور کرتے ہیں تاکہ غلطی سے بھی کوئی چھوٹا موٹا کیڑا یا کوئی جاندار ان کے منہ میں جا کر مر نہ جائے، کیونکہ جین دھرم میں کسی کی بھی جان لینا بہت سخت گناہ ہے۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، جین دھرم میں شرح خواندگی یعنی ایجوکیشن ریٹ 94% ہے، گو کہ اس مذہب کے لوگوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے، مگر جین مت کے پیروکار بھارت میں 4.2 ملین ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک بیلجیم، کینیڈا، ہانگ کانگ، جاپان اور امریکہ میں بھی مختصر تعداد میں موجود ہیں۔ بھارت میں مخطوطات کا قدیم ترین کتب خانہ بھی جین مت کا ہی ہے، اور عالمی سطح پر جین مت کے پیروکاروں کی تعداد 6.1 ملین ہے۔ دوستو، یہ تھی جین دھرم کے بارے میں کچھ معلومات۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔